اللہ نور ہے. اچھا اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کا نور ہونا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے. تو جب اللہ کا نور بے مثال تو قرآن نے کیسے دے دیا مثال؟ مثل نورہ، مثل نورہ، اللہ نور ہے، اس کے نور کی مثال، اللہ کا نور بے مثال، اور قرآن دے رہا ہے مثال. ہم کہیں گے کہ مسئلوں کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ اس مثال میں ظاہر نہیں. یہ بھی متشابہ ہے. کس سے کہنا ہے؟ ارے بابا جو بات میں ہندوؤں سے کہوں گا وہ تم سے کیوں کہوں؟ ان سے کہوں گا اے ہندوستانی ہندوؤں بت پرستی چھوڑو. تم سے کہے کو کہوں؟ تم تو چھوڑے بیٹھے ہو. بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ مخاطب کون. استاد العلماء علامہ سید حسین الدین صاحب کی صورت میں تو ہمارے پاس پورا دارالفتہ بیٹھا، اسلامی کتب خانہ، چلتا پھرتا کتب خانہ. جب پوچھیں گے حضرت تفسیر میں کیا ہے، کہ بیٹا جلالین بھول گئے کیا؟ درس نظامیہ بغیر جلالین کے دو جب تک جلال ایک اچھا نہ ہو جمال پیدا ہی نہیں ہوتا. بشر مثلکم، مثلکم لائک یو، تمہاری طرح. یہ تم ہیں کون لوگ؟ یہ کم میں کون لوگ؟ آئی ایم اے مین لائک یو. یہ یو کون لوگ تھے جن سے رسول پاک نے کہا میں تمہاری طرح ہوں؟ الکفار. یہ پاک رسول نے کافروں سے کہی میں تمہاری غیرت ایمانی کو للکارتے ہوئے پوچھتا ہوں کیا بے غیرتی کے غار عمیق میں ہم اتنا گر گئے ہیں کہ رسول کو ابو جہل کی طرح مانے، ابو لہب کی طرح، اتباع صاحبہ کی طرح، مکے کے گنڈوں کی طرح، سماج دشمنوں کی طرح، خدا کے باغیوں کی طرح، توحید کے غداروں کی طرح. اگر یہ ظاہر سچ نہیں ہے تو کہنا پڑے گا کہ مثلکم کہہ کر جو خدا نے مراد لیا ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں، اور جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں. یہ بھی متشابہ، یہ آیت بھی متشابہ، اور متشابہ سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. یہی تو مجھے افسوس ہے کہ جس آیت سے عقیدہ بنانا نہیں چاہیے اسی سے یہ بناتے ہیں. متشابہ جہاں ترجمے میں مراد کی تلاش میں تشابہ ہو، خود وہ متشابہ ہو، مراد الہی ظاہر نہ ہو، وہاں عقیدہ بناتے ہیں. چاہیے آیت محکم سے عقیدہ بناؤ، آیات بینات، آیات محکمات. آئے محکم اسے کہتے ہیں کہ جو ترجمے میں ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے، وہی خدا کی مراد ہے، وہی خدا کی مراد. جسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جو ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ظاہر ہے. جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو ترجمہ میں ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ظاہر. تو جس آیت نے رسول کو نور کہا وہ آیت محکم ہے، اور جس نے بشر مثلکم کہا وہ متشابہ ہے. تو یہ محکم چھوڑ کے متشابہ میں کیوں گئے؟ تو عشق نے جواب دیا جس کا ایمان ہی محکم نہ ہو وہ آیت محکم سے کیا لے گا؟ ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم میرے نبی کے دیوانے، ہم داتا علی کے دیوانے، ہم ابن علی کے دیوانے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی
قول اچیتے سمجھ لو، آیت متشابہ کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے، اس لیے اسے عقیدہ نہیں بنے گا، احکام اخذ نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ عام لوگوں کے لیے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، راسخون فی العلم ہے، ہمارے عظیم الدین شاہ صاحب ہیں، ان کے لیے ایک چانس ہے، کیا تعویل کرو، جب متشابہ آیت سامنے آئے تو اس میں تعویل حسن کرو، مگر تعویل کرتے وقت یہ احتیاط ضروری ہے کہ جب آیت متشابہ کی تعویل کرو تو تعویل ایسی ہو جو کسی شان والے کی شان کو نہ گھٹائے، جس کی شان منصوص ہو، جیسے ید اللہ میں اللہ کا ہاتھ دست خدا نہ کہو، دست قدرت، تعویل بھی ہو گئی، شبہ بھی نکل گیا۔ اللہ نور السماوات والارض، یہاں نور بمانے منور ہے، جس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ منور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا روشن کرنے والا ہے۔ آپ بھی تو اپنے گھر کو روشن کرتے ہیں، جب آپ کو اپنا گھر روشن کرنا ہوتا ہے تو چراغ آپ ڈھونڈتے ہیں، جب رب تو دنیا روشن کرنی ہوئی تو اس نے چراغ نبوت سراجم منیرا، سراجم منیرا، چراغ نبوت سے کائنات کو روشن کر دیا۔ تو یہاں بھی جب یہ آیت متشابہ ہے تو یہاں بھی تعویل کرو، قل انما انا بشر مثلکم، جب آیت متشابہ ثابت ہوئی، محقق علی الاطلاق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آیات متشابہات میں اس کو شمار فرمایا ہے۔ یہ حوالہ میں نے تمہارے حوالے کر دیا تاکہ غیر قانونی حوالے کے دھندے سے بچ جاؤ۔ تعویل کرو، ارے میں کیا تعویل کروں، مجھ سے پہلے تو سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا ہے، وہی سنا دوں نہ، انہوں نے 2 ہی لفظ میں کیا ہے، اب میں بھی 2 لفظ میں کر دوں گا تو ٹائم کیسے پاس ہوگا۔ گردن پہ ہاتھ رکھے ہوئے علامہ ضیاء الحق صاحب، یہ تو کو اللہ کا کرم، یہ سید ضیاء الحق، اگر یہ سید کے بجائے صرف ضیاء الحق ہوتے تو پتہ نہیں کب تک بلواتے۔ مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے تو یہ بات تو ہے جلیل القدر صحابی کی، لیکن اپنے انداز سے میں سجانے کے لیے پھیلا کے بتا رہا ہوں، تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے تقریب فہم کے لیے۔ اے بھائی، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اس ان پڑھ کی تقریر سننے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آ گئے، ٹھیک سے بیٹھنے کو جگہ نہیں، ٹھیک سے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، یہ آپ کی محبت، ابے بڑے عجیب آدمی ہو تم لوگ، ان پڑھ کی تقریر سننے آ گئے۔ یہ میں بول گیا بھائی، میں کم علم والا جاہل ان پڑھ، کاہے کو تم اپنی رات خراب کر رہے ہو؟ بس آپ اپنے گھر گئے، جو منصیرہ سے آئے وہاں گئے، جو لاہور سے آئے وہ وہاں گئے، جو قلب و جوار سے گئے وہاں گئے، کل کہاں گئے تھے؟ راول پنڈی گیا تھا، صادق آباد، ہاں کس کی تقریر تھی؟ ارے پہلے تو بڑے بڑے علامہ تھے، استاد العلماء
سید ضیاء الحق صاحب نے بھی تقریر کیا. اس کے بعد ایک مولانا ان پڑھ تھے. مولانا ان پڑھ کہا انہوں نے اپنے کو خود ان پڑھ کہا. ارے تو کیسے کہتا ہے مولانا ان پڑھ؟ مولانا ہے تو ان پڑھ نہیں, ان پڑھ ہیں تو مولانا نہیں. اور سنی اسٹیج پر تو کسی ان پڑھ کو تقریر کرنے نہیں دیتے. یہ پہنچا کیسے؟ ان کا خود انہوں نے کہا. جیب نکالا, آڈیو کیسٹ لگا کے کہتا سن لے. واقعی میں نے کہا ہے, نکلا کہ میں ان پڑھ ہوں. آپ لوگ کائے کو اپنی رات خراب کریں کہ ان پڑھ کی تقریر کے لیے؟ ایک بار بتاؤ ایمانداری سے, بغیر منہ دیکھے. میں اپنے کو 100 بار ان پڑھ کہوں, تم دوہراؤ گے؟ 1000 بار میں اپنے کو جاہل کہوں, تم کل سے مجھے جاہل کہو گے؟ کیا سمجھو گے؟ خاکساری ہے, انکساری ہے, تواضع ہے, یہی تو سمجھو گے. خاکساری پر ایک بات اور بتا دوں. خاکساری پہ کوئی عالم اپنے کو ان پڑھ کہے تب خاکساری. کوئی واقعی ان پڑھ ہے کہ میں ان پڑھ ہوں, ٹھیک ہی تو ہے. کوئی فخر اسلاف, دیکھیں کتنے لوگ لٹریچر پہ نظر رکھتے ہیں. کوئی فخر اسلاف اپنے کو ننگے اسلاف کرے تو خاکساری ہے, انکساری ہے. لیکن واقعی ٹانگا کا کوئی گاندھیائی نقطۂ نظر کا مولوی اپنے کو ننگے اسلاف لکھے, ٹھیک ہی تو ہے. خاکساری پر ایک آخری بات سن لیجیے. ہاشمی اپنے کو ان پڑھ کہے تب خاکساری ہے, لیکن اگر ہاشمی کا بڑا استاذ العلماء سید حسین الدین شاہ صاحب ایک بار مجھے جاہل کہہ دے تو یہی میری سند ہے. میں خود کو کہوں تو خاکساری, اور میرا بڑا, میرا مرشد, میرا استاد, وقت کا مجدد, وقت کا مفتی اعظم, محدث اعظم, وہ ایک بار کہہ دے تو پھر یہی سند, یہی میری ڈگری. ساری جماعت اپنے لیڈر کو ابو الحکم, حکمتوں کا باپ کہتی تھی. بڑا پراؤڈ تھا, پورے عرب کو بڑا گھمنڈ تھا کہ میرا لیڈر ابو الحکم میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا, وہی سند بن گئی, وہی ڈگری بن گئی. جب خود کہو تو خاکساری ہے, اور بڑا کہہ دے تو سند ہے. اے اللہ, بشرم مثلکم کہنا تھا, تو نے کیوں نہیں کہا؟ اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ قل انما, محبوب تم کہو, رسول تم کہو, میرے حبیب تم کہو, میرے قریب تم کہو, میرے نور تم کہو. میں بڑا ہوں, میں بڑا ہوں. تم کہو گے تو لوگ خاکساری سمجھیں گے. میں بڑا ہوں, سند بن گئی. اے محبوب تم کہو, جب انا بشر مثلکم تم کہو گے سارے سوال سمجھ جائیں گے.
جس کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جس کے پلٹانے سے ڈوبا سورج پلٹ جائے، جس کے کہنے سے پیڑ جڑ سے اکھڑ کر قدموں میں آ جائے، جس کے اشارے پہ کنکری کلمہ پڑھے، وہ کہے کہ میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں. میرا نبی خاکساری کر رہا ہے، میرا نبی انکساری کر رہا ہے. سید المتواضعین تواضع فرما رہے ہیں، اے اللہ تو نے چنے کا کہا سن، میں بڑا ہوں، میرا کہنا سند ہے، اور جب میرا کہہ دینا سند ہے تو بشر مثل کو میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا تو یا ایھا المزمل کہوں گا، یا ایھا المدثر کہوں گا، یاسین کہوں گا. میں کہوں گا تو کہوں گا والا فان اللہ کا ذکر ہے، میں کہوں گا تو کہوں گا والا فابا بہن درجات، میں کہوں گا تو کہوں گا والا سوفا جوتی کا ربوں کا پترزا، میں کہوں گا تو کہوں گا وما صلی کا الا رحمۃ للعالمین، میں کہوں گا تو کہوں گا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں کہوں گا تو کہوں گا میں تجھ کا جاکم برہان من ربکم، میں کہوں گا تو کہوں گا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں کہوں گا تو والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک. اے محبوب تمہاری نبوت ہو تو میں بیان کروں، رسالت میں بیان کروں، رفعت میں بیان کروں، عظمت میں بیان کروں، طہارت میں بیان کروں. میرا تم کرو تو بیان میں کروں، قرب خاص میں تم ہو تو بیان میں کروں، 2 کمان سے بھی کم معاملہ ہو تو بیان میں کروں. اے محبوب تمہاری نبوت و رسالت و خلافت و امامت و سیادت و صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت و بلندی برگزیدگی بلند پائے گی. یا ایھا النبی میں کہوں گا تاکہ میرا کہنا نبوت پہ سند رہے، یا ایھا الرسول میں کہوں گا تاکہ رسالت پہ سند رہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کہوں گا تاکہ تمہارے رحمت ہونے پہ سند رہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں کہوں گا تاکہ تمہارے رؤوف الرحیم ہونے پر سند رہے. اے محبوب اگر تمہیں محبوب کہوں گا تو میں کہوں گا، ذکر کو بلند بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا، گردوں کو بلند بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا، سارے رسولوں پہ تمہیں فضیلت دی ہے میں بیان کروں گا، میں نے تمہیں مومنین کی جان سے زیادہ قریب بنایا میں بیان کروں گا. مگر اے محبوب یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے، اسے تم ہی بہو تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے مدینے والا خاکساری کر رہا ہے، ان کے ساری ایک بات بتائیے، بہترین جماعت تھی صحابہ کرام کی. میں نے پچھلی تقریر میں آپ کو مقام صحابہ کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی تھی جب ہم خورشید احمد قادری صاحب کے مہمان تھے اسلام آباد میں. اللہ کرے اسلام آباد رہے، آباد رہے. میں جہاں سے آیا ہوں وہ فیض آباد ہے، کل جہاں بولا وہ اسلام آباد ہے، یہاں بھی آباد ہے وہاں بھی آباد ہے. یہ صادق آباد ہے. یہاں کتنے جھوٹے یہاں سے نکل جائیں، یہ صادق آباد ہے. صحابی کے بارے میں پہلے ایک عقیدہ سن لیجیے. ہر صحابی چاہے جس درجے کا ہو، بٹ صحابی، لیکن صحابی تو وہ غوث اعظم سے بھی افضل ہے، وہ داتا لاہوری سے بھی افضل ہے، وہ خواجہ اجمیری سے بھی افضل ہے نا. پھر ہماری اور آپ کی کیا گنتی، جب خواجہ سے افضل، داتا سے افضل، صرف صحابی.
آپ مجھے بتا سکتے ہیں واٹ از ڈیفینیشن آف صحابی؟ ابے جس نے رسول کو دیکھا اور اسلام پر خاتمہ ہو گیا دیٹس آل، صحابی ہو گیا۔ صحابی بننے کے لیے تصویر بننے کی ضرورت نہیں، ورنہ جلدی تصویر لے کے گھومتے ہیں سب۔ صحابی وہی ہے جس نے ایمان کی آنکھوں سے پیغمبر کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا دیدار مصطفیٰ۔ موت علی الاسلام، these two qualities can make you qualified as a صحابی۔ اب صادق آباد کے ٹائم کے حساب سے، آپ کے راول پنڈی کے ٹائم سے، صبح 10 بجے ایک شخص رسول کے پاس آیا، کلمہ پڑھا۔ کیا ٹائم ہے؟ صبح 10 بجے، گھر پہنچا 11 بجے انتقال ہو گیا، 1 گھنٹے کے بعد انتقال ہو گیا۔ صحابی ہے کہ نہیں؟ دونوں کوالٹی پائی گئی تو صحابی ہے۔ نبی کو دیکھا بھی، اسلام پر موت ملی، اور 10 سے 11 پر 1 گھنٹے کا مسلمان، اور افضل ہے غوث اعظم سے، افضل ہے داتا لاہوری سے، افضل ہے بابا فرید سے۔ مجھے بتاؤ اس صحابی کی افضلیت میں کس عمل کا دخل ہے؟ نماز تو پڑھی نہیں، وہ بھی نہیں پڑھی، 10 بجے ایمان لائے، 11 بجے انتقال۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، ایک بھی فرض ادا نہیں، اس لیے کہ 10 سے 11 تک کے بیچ میں نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء۔ تو نماز پڑھے بغیر، روزہ رکھے بغیر، تو یہ درجہ صحابیوں کو عمل سے نہیں ملا، مصطفیٰ کی نظر سے ملا۔ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ صحابی نے کیا کیا، اب ان کی کرنی دھرنی ہم نہیں دیکھتے، کیونکہ صحابی کردار سے، عمل سے، تقوی سے، عبادت سے نہیں، مصطفیٰ کی عنایت سے بنا ہے۔ آج کل لوگوں کو شوق ہے، انہوں نے نبی کے ستائے کا بعد نکلنا پڑا، انہوں نے ستائے کا بعد نہیں پڑا۔ ہمیں جب ستایا تھا اسے یاد رکھ لیا، اور جس کلمے نے سب مٹا دیا وہ بھول گئے۔ الطائب من الذنب کما لا ذنب لہ، ستایا نبی کو، معاف کیا نبی نے، صحابی بنایا نبی نے، حساب لے رہے ہیں آپ۔ ہمیں جس صحابی نے ایک وقت نماز نہ پڑھی ہو اس لیے کہ فرض ملا نہیں، 10 بجے ایمان لائے، 11 بجے انتقال ہو گیا، فرض نماز کا وقت نہیں ملا، فرض روزہ نہیں ملا، اسے کوئی فرض نہیں چھوڑا، مگر فرض کیا بھی نہیں کیونکہ وقت ملا ہی نہیں۔ اور بغیر عمل کے جنتی نہ صرف جنتی بلکہ جنتیوں سے بھی افضل، غوث جیلانی سے، داتا لاہوری سے، خواجہ اجمیری سے، جب بغیر عمل کے ان سے بڑا ہے تو قادریوں کسی صحابی پہ انگلی مت اٹھانا، ہر صحابی تیرے دادا پیر سے بھی بڑا۔ چشتیوں کبھی صحابی پہ انگلی مت اٹھانا، ہر صحابی غریب نواز سے بھی افضل۔ نقشبندیوں کبھی صحابہ پہ انگلی مت اٹھانا، آقا نقشبند سے بھی وہ افضل۔ اور وہ صحابی جنہوں نے اسلام پھیلایا ہو، مسلمان بنایا ہو، رومیوں کی کمر توڑی ہو، 20 سال گورنر،
20 سال خلیفہ بن کر یہودیت نصرانیت کو دھول چٹایا ہو وہ امیر معاویہ کتنا مزہ آ رہا ہوگا کہ فضیلت امیر معاویہ کی سنو اور علی کی اولاد سے سنو.